سنو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی اور کھٹی میٹھی کہانیاں۔ ہماری آج کی کہانی لکھی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اور اس کا نام ہے سنہری مجسمے۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی۔ چڑیا اس میں، طوطے اس میں، ہرن زرافے، ہاتھی اس میں، چندا ماموں جھل مل تارے، پھول اور کانٹے پتے سارے، پیڑ ہے اس میں پانی۔ آؤ بچوں سنو کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ نے اپنے ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو 3 سنہری مجسمے بھیجے، ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا جس میں لکھا تھا، اگرچہ یہ تینوں مجسمے شکل و صورت اور وزن میں بالکل ایک جیسے ہیں اور کوئی شخص انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی بھی فرق ہے، لیکن ان کی قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک راز کی بات ہے۔ اگر بادشاہ کے درباریوں میں سے کوئی درباری اس بھید کو سمجھ سکے اور ہمیں لکھ کر اطلاع دے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہم اس شخص کو بہت سا انعام و اکرام بھی دیں گے۔ بادشاہ نے جب خط پڑھ کر اپنے درباریوں کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ دن رات اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ وہ اس سوال کا کیسے جواب لکھے اور تحفہ بھیجنے والے کے روبرو کس طرح سرخرو ہو۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر ہماری طرف سے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ گیا تو بہت ندامت ہوگی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور دربار کے بڑے بڑے دانا لوگ اور بزرگ اس راز کو نہ پا سکے۔ رفتہ رفتہ یہ بات دربار سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور لوگوں نے اس بجھارت کو بوجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب کوئی نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن ایک نوجوان دربار میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ آپ مجھے مجسمے دکھا دیں، میں ایک نظر دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں کیا راز ہے۔ نوجوان کو محل میں لے جایا گیا۔ اس نے بڑے غور سے ان مجسموں کو دیکھا اور کافی دیر تک ان کا معائنہ کرتا رہا، اور پھر اچانک اسے معلوم ہوا کہ مجسموں کے کانوں میں بڑے باریک سوراخ ہیں جو آسانی سے نظر نہیں آتے۔ نوجوان نے ایک جھاڑو سے ایک باریک تیلی نکالی اور پھر اسے ایک مجسمے کے کان میں ڈالا۔ تیلی اس مجسمے کے منہ میں سے باہر نکل آئی۔ پھر اس نے دوسرے مجسمے کے کان میں تیلی کو ڈالا اور وہ تیلی مجسمے کے دوسرے کان سے باہر آ گئی۔ جب تیلی کو تیسرے مجسمے کے کان میں ڈالا گیا تو وہ تیلی اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ نوجوان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ادب سے کہا، حضور، میں نے ان مجسموں کا بڑے غور سے معائنہ کیا ہے، میں بات کو سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ حکم دیں تو ان مجسموں کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ نوجوان نے عرض کیا، جہاں پناہ جس طرح انسانوں کی طبیعتیں اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح ان مجسموں کی بھی الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ پہلے مجسمے کی طبیعت اس آدمی سے ملتی ہے جو کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً اس کا ذکر دوسروں سے کر دیتے ہیں، ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ دوسرا مجسمہ ان لوگوں کی طرح ہے جو کوئی بات سنتے ہیں تو اس پر بالکل دھیان نہیں دیتے، وہ بات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایسے لوگ بڑے لاپرواہ اور بے مغز ہوتے ہیں۔ تیسرا مجسمہ ان لوگوں کی مانند ہے جو بات کو سن کر اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور بغیر وجہ کے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے، ایسے لوگ بڑے عقل مند اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اب جس طرح زندہ لوگوں کے رتبے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان سونے کے مجسموں میں بھی فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وضاقتہ اور وزن سب کچھ برابر ہونے کے باوجود ان کی قیمتوں میں بہت فرق ہے، اور یہ فرق ان کے مختلف اوصاف کی وجہ سے ہے۔ بس یہی ان مجسموں کا راز ہے۔ بادشاہ اس نوجوان کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا۔
درباری بھی اس نوجوان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے فوراً بعد جواب لکھ کر اپنے ہمسایہ بادشاہ کو بھیج دیا۔ بادشاہ نے جب نوجوان کا جواب پڑھا تو وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ پھر اس نوجوان کو اپنے بادشاہ کی طرف سے اور ہمسایہ بادشاہ کی طرف سے بھی بہت سا انعام و اکرام ملا۔